اور پھر میں نے اس کا ایک کلپ سنا جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ دروغ گو رہا حافظہ نباشد، کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ فارسی میں کہا جاتا ہے دروغ گو رہا حافظہ نباشد، جو شخص جھوٹا ہوتا ہے اسے باتیں یاد نہیں رہتی۔ پسرم چمن زمان، تو نے بالکل ٹھیک کہا، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، جس طرح کا تیرا نہیں ہے۔ ذرا اپنا ماضی دیکھیے گا، جھوٹے کا حافظہ کیسے نہیں ہوتا، ذرا دیکھیے گا، اپنے گرمان میں جھانکیے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک تحریر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے گا۔ اس نے ایک موقع پہ قبلہ امام جلالی ذی شرف کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی گفتگو میں، یعنی جس قول کو لے کر ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا گیا قبلہ امام جلالی ذی شرف کے خلاف، تو اس نے کہا کہ جی آپ مطلقاً خطا کے ساتھ اجتہادی کی قید لگا دیں کہ میری سے مراد خطا اجتہادی تھی تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ تحریر آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے مشورہ کیا دیا قبلہ امام جلالی ذی شرف کو۔ بعد میں اس نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سماعت کیجیے۔ میرے آقا کی لخت جگر کی جانب مطلق خطا کی نسبت کی ہے، مطلق غلطی کی نسبت کی ہے۔ یہ جو اجتہادی کا ٹانکا ہے، یہ بات میں لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ باور کروانا کہ یہ خطا اجتہادی کی نسبت تھی، میرے بھائیوں یہ مستقل جرم ہے، یہ الگ گناہ ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سماعت کیا۔ پہلے کہا کہ جی خطا اجتہادی گستاخی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میری سے مراد خطا اجتہادی تھی، مگر دروغ گو رہا حافظہ نباشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، یہ تو زمانے کا جھوٹ ہے، اس کو یاد نہیں رہا میں نے پہلے کیا مشورہ دیا ہے۔ پھر کہا کہ جی نہیں، خطا اجتہادی کا ٹانکا بعد میں لگایا گیا ہے اور یہ اس سے ڈبل گناہ ہے۔ تو یہ ہے چمن زمان بیٹا، یہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، جس کی مثال اگر دیکھنی ہو اپنے گربان میں جا کر دیکھ لیجئے۔ ذرا یہ دوسری مثال دیکھیے، اس کی تحریر جان خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اس میں اس نے ایک تحریر نقل کی، بلکہ کاپی پیسٹ کی، کیونکہ اکثر یہ کاپی پیسٹ کرتا ہے، سارے کو تحریر ہے نا۔ وہ کیا کی، ذرا وہ دیکھ لیجئے۔ مگر جب اسے اس نے زبانی پڑھا تو اس نے غلط پڑھا، کیونکہ دروغ گو رہا حافظہ نباشد، کیونکہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ ذرا اس کا قلب سماعت کیجئے، اور آپ کی آسانی کے لیے وہی تحریر جو کہ جان خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پیش کی ہے، وہ دوبارہ آپ دیکھ لیجئے، فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ کے سامنے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ما ترکت الاہل والمال والعشیرہ الا لمرضات اللہ ورسولہ ولمرضاتکم یا اہل البیت۔ تو آخری جملہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ کے سامنے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ما ترکت الاہل والمال والعشیرہ الا لمرضات اللہ ورسولہ ولمرضاتکم یا اہل البیت۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، لکھا کیا ہے، پڑھا کیا ہے، کیونکہ دروغ گو رہا حافظہ نباشد۔ اور تیسری مثال اس نے عبارت پڑھی، من شذ شذ فی النار۔ اگرچہ من شذ شذ پڑھ سکتے ہیں، مگر اصل من شذ شذ ہے۔ اس نے جب عبارت پڑھی بھول گیا، کیونکہ دروغ گو رہا حافظہ نباشد، کہ میں نے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے۔ جو اس نے ترجمہ کیا ذرا وہ سماعت کیجئے۔ جب جماعت ہماری طرف ہے تو بتا تو کیا کر رہا ہے، من شذ شذ فی النار۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو الگ ہوا وہ الگ نہیں ہوا، وہ جہنم میں جا کے گرا۔ من شذ شذ فی النار۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو الگ ہوا وہ الگ نہیں ہوا، وہ جہنم میں جا کے گرا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا، عبارت کیا پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، دروغ گو رہا حافظہ نباشد۔ پسرم چمن زمان، تم جھوٹے ہو، پرلے درجے کے جھوٹے ہو، انٹرنیشنل قسم کے تم کذاب ہو، اس لیے تو نے سچ کہا اور اپنے بارے میں ہی کہا، اور اس دروغ گو رہا حافظہ نباشد کے مصداق تم ہو۔ اس سے آگے ناظرین کرام دیکھیے، ایک اور مثال آپ کی سماعتوں کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، ذرا اس کے حافظے کا اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا حافظہ کتنا ہے۔ ایک اور اس کی پڑھی گئی عبارت ویڈیو کلپ کی صورت میں آپ سماعت کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لیس منا من لم یعرف حق کبیر، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق عالمنا، اور بعض روایات میں لعالمنا حق ہوا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دروغ گو رہا حافظہ نباشد کا اعلیٰ مصداق اور اصل مصداق کون ہے، یہی سکر کی کنکڑچھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایسا بے حیا، بے شرم، ڈھیٹ انسان ہے